خیبر پختونخوا کی سرزمین جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر دریاؤں کی گہرائیوں تک جدوجہد اور قربانی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، ہمیشہ سے ایسے لیڈروں کی تلاش میں رہی ہے جو نہ صرف عوام کی آواز بنے بلکہ ان کی امیدوں کو حقیقت کا روپ دیں۔ آج جب صوبے کی سیاسی تاریخ ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے تو ایک ایسا نام سامنے آ رہا ہے جو تازگی، جوش جوانی اور پختہ عزم کی علامت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس نوجوان رہنما کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ نامزدگی نہ صرف ایک سیاسی تبدیلی کا اعلان ہے بلکہ سابقہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد صوبے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کا آئینہ دار بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سہیل آفریدی کی شخصیت، ان کی سیاسی جدوجہد اور صوبے کی عوام کے لیے ان کی ممکنہ خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا تعلق خیبر ضلع سے ہے جو سابقہ قبائلی علاقہ فاٹا کا حصہ رہا ہے اور آج بھی دہشت گردی، غربت اور ترقی کی تیز رفتار ضرورتوں سے جوجھ رہا ہے۔ یہ علاقہ جو پاکستان کی سرحد پر واقع ہے برسوں سے امن و امان کی جنگ لڑتا آ رہا ہے۔ سہیل آفریدی کی پیدائش اور نشو و نما اسی ماحول میں ہو جہاں ہر گھر کی دیواروں پر قربانی کی کہانیاں کنندہ ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات عوامی ریکارڈ میں موجود ہیں جو ان کی خدمت اور کام پر توجہ کی عکاسی کرتی ہیں، مگر یہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان اور برادری کی روایات سے متاثر ہو کر ایک ایسا کردار اپنایا جو سماجی خدمت اور سیاسی شعور سے بھرپور ہے۔ پختون ثقافت کی جڑوں میں پرورش پانے والے سہیل آفریدی نے ہمیشہ سے اپنے علاقے کے مسائل جیسے تعلیم کی کمی، صحت کی سہولیات کا فقدان اور بنیادی انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ یہ تجربات ان کی سیاسی سوچ کی بنیاد بنے جو بعد میں پی ٹی آئی جیسے عوام نواز پلیٹ فارم کی طرف انہیں کھینچ لے گئے۔ ان کی زندگی کا یہ ابتدائی باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنی جدوجہد کو ذاتی کہانی سے جوڑتا ہے، نہ کہ صرف تقریروں تک محدود رکھتا ہے۔ سہیل آفریدی کی سیاسی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز 2024 کے عام انتخابات سے ہوا جب وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر PK-70 سے صوبائی اسمبلی کا حلقہ لڑنے اترے۔ یہ ان کی پہلی الیکٹورل آزمائش تھی اور نتیجہ حیران کن تھا۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بلاول آفریدی کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی۔ یہ فتح محض ایک انتخابی جیت نہ تھی بلکہ خیبر ضلع کی عوام کی ایک آواز تھی جو برسوں سے مرکزی سیاست سے محروم رہی تھی۔ PK-70 جو قبائلی علاقوں کی پیچیدہ جغرافیائی اور سماجی ساخت کا حامل ہے، اس میں سہیل کی جیت نے ثابت کیا کہ وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن سمجھتے ہیں۔ انتخابات کے بعد علی امین گنڈاپور کی حکومت میں انہیں فوری طور پر کابینہ میں جگہ دی گئی۔ ابتدا میں انہیں کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے شعبے میں اسپیشل اسسٹنٹ مقرر کیا گیا جو صوبے کے انفراسٹرکچر کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کا ذمہ دار تھا۔ یہ تقرری ان کی عملی سوچ کی عکاسی کرتی تھی کیونکہ انہوں نے CNW کے تحت سڑکوں کی تعمیر، پلوں کی مضبوطی اور دیہی علاقوں تک رسائی کے منصوبوں پر توجہ دی جو قبائلی اضلاع کی ترقی کی کلید ہے۔ بعد میں کابینہ میں ایک بڑی ریشفل کے ذریعے انہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ تبدیلی صوبے کے نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور سہیل آفریدی نے اس شعبے میں نئی یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھنے، اسکالرشپس کی فراہمی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ دینے جیسے اقدامات اٹھائے۔ تاہم ان کی سیاسی جدوجہد محض عہدوں تک محدود نہیں رہی۔ 9 مئی 2023 کے واقعات جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک الزاماتی مہم کا حصہ بنے، اس دوران جب صوبائی قیادت زیر زمین چلی گئی، سہیل آفریدی نے پارٹی ورکرز کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھا۔ ان کی اس استقامت نے انہیں پارٹی کے کور کمیٹی کا رکن بنایا۔ سہیل آفریدی کو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ISF کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی یہ جدوجہد جو دباؤ اور چیلنجز سے بھری تھی ثابت کرتی ہے کہ سہیل آفریدی ایک ایسے رہنما ہیں جو بحرانوں میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، نہ کہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2025 کو جب علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی ہدایت پر استعفیٰ دیا تو سہیل آفریدی کا نام وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے سامنے آیا۔ یہ
फैसला सूबे की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल, खास तौर पर दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के तनाजुर में किया गया, जहाँ गुज़श्ता दिनों में फौजी एहलकारों की शहादत ने कौम को हिला कर रख दिया। इमरान खान ने इस नामजदगी को पार्टी की अंदरूनी यकजहती और साबका फाटा के इलाकों की नुमाइंदगी को मजबूत बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। सुहेल अफरीदी, जो खैबर जिला से ताल्लुक रखते हैं, पहले वजीर आला होंगे जो इस इलाके से आएंगे। एक तारीखी संग मील जो कबायली अवाम की तवील जद्दोजहद की फतह है। सुहेल अफरीदी की नामजदगी ने सूबे की सियासी बहस को तेज कर दिया है, जहां मुखालिफिन इन्हें नौजवान और नातजर्बाकार करार दे रहे हैं, जबकि हामी इन्हें अमन और तरक्की का मैमार कहते हैं। सुहेल अफरीदी की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो पहाड़ों की सख्ती से निकलकर सूबे की क़ियादत संभालने को तैयार है। इनकी सियासी जद्दोजहद जो अपनी इब्तदाई मराहिल में है, सब्र, इस्तकामत और अवाम दोस्ती की मिसाल है। जैसा कि एक पख्तून ज़रबुल मिसल कहती है कि जो मिट्टी से बना है वही पुख्ता होता है। सुहेल अफरीदी की जड़ें उन्हें एक मजबूत रहनुमा बनाती है। उनकी नामजदगी न सिर्फ PTI की अंदरूनी ताकत को जाहिर करती है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को एक नई उम्मीद भी देती है। एक उम्मीद जो अमन, तरक्की और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो। अल्लाह ताला इनकी जद्दोजहद को कामयाबी दे और सूबा एक पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो। ये वीडियो इनकी कहानी का सिर्फ एक बाब है,